گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز بنائی ہیں، تو کچھ میرے دوست اپنے ہی جو کولیگز ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ کیسے جو ہے نواز شریف کو آپ نے مکمل طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ سیاستدان ہی نہیں ہے۔ جی، تو اس بات کا جواب جناب میں دیتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بات اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے سٹوڈنٹس کے لیے، دوستوں کے لیے، اور حتیٰ کہ آپ کی جو ویڈیوز ہے، اور یہاں پہ پہلے بلکہ اس بات کرنے کے لیے سے پہلے میں کچھ پوائنٹس جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ جو کہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا نہیں آتے ان کے لیے، کہ سوشل میڈیا ایک جو ہے کہہ لیں کہ آپ ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں۔ گلوبل ولیج میں مین آپ ہمیشہ سنتے ہیں گلوبل ولیج ہوتا گیا ہے۔ ولیج جب ہم بات کرتے ہیں تو گاؤں میں دراصل لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کے پاس ایک دوسرے کی انفارمیشن، ایک دوسرے کی نیوز پہنچتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے کلچر کو جانتے ہیں، ان کے کھانا پینا جو گاؤں میں ہوتا ہے وہ سارے مل بانٹ کے بھی کھا لیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے اگر کوئی ایک شخص یا ایک فیملی ایک طرح کا کھانا کھاتی ہے جو کہ ایگزوٹک ٹائپ آف فوڈ ہے، تو اگر وہ ویسا کھانا چاہتے ہیں وہ ان سے پوچھ کے ویسا بنا لیتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی کہہ لیں کہ رینج میں ہوتی ہے۔ تو یہی گلوبل ولیج ہے کہ یہ پورا گلوب، یہ دنیا کو جب اگر ہم گلوبل ولیج دیکھیں تو آج کل یہ گلوبل ولیج ہی ہے، کیونکہ ہم جو ہے کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے کوئی بھی برانڈ جو ہے وہ نہ صرف ہمارے کنٹریز میں ہماری ایکسیس ہے کسی برانڈ کے لیے، یا حتیٰ کہ کھانوں کے برانڈ جو ہیں، کوئی کھانا ہے، ڈفرینٹ ریسٹورنٹ جو بنے ہوئے ہیں، اور ہر کنٹری کا جو ریسٹورنٹ دوسرے کنٹری کے اندر بنا ہوا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ اب وہ کلچر جو ہے وہ پورے گلوب کا ایک جیسا ہے۔ تو اس گلوب میں رہنے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے پاکستان میں جناب سو کالڈ مفکرین بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے جو یوٹیوب چلا رہا ہے، یہ فلاں چلا رہا ہے، یہ شاید کمائی کے لیے چلا رہا ہے، فلاں کمائی کے لیے بھی اگر آپ کا کی ویورشپ اتنی ہو جاتی ہے تو دا بیسٹ، اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ کا، جیسے عمران خان صاحب نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنا اپنا ریکارڈ، اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، تو احتجاج آپ کیسے ریکارڈ کروائیں گے جناب؟ اس کا احتجاج کا طریقہ یہ آپ کوئی میسیجنگ تو نہیں ایک دو بندوں کو، وہ بھی ٹھیک ہے اگر بھیجتے ہیں، آپ کوئی واٹس ایپ کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو ریکارڈ درج کرانا ہے وہ یہی چیزیں ہیں کہ آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہونا چاہیے، آپ کی جو ہے وہ کوئی گفتگو ہے جو آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، آپ یعنی اپنا کلچر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنا جو ہے اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی کیا ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے، اور جو لوگ آپ کو خواہ مخواہ جناب ڈرامہ کرتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ وہ خود اگر انفیریورٹی کمپلیکس کا یا نیگیٹیوٹی کا شکار ہے تو وہ آپ کو بھی نیگیٹیوٹی کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بہرحال جو ہے وہ نکل کے آپ جو ہے، ہاں دوسری ایک چیز ہے کہ ایک پیرائے میں، لمٹس میں، وہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ لمٹس کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ پردہ ہے تو ہے پردہ، یعنی آپ کی خواتین کا پردہ دوسروں سے لوگوں سے ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کو بالکل بھی آپ جو ہے اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس کے اوپر، اور آپ خود بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ مثلا 70 ہوتا ہے ایک، یعنی کہ کہاں تک آپ نے جسم کو ڈھانپنا ہے، اگر وہاں تک آپ جسم نہیں ڈھانپتے اور اس کے بغیر آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کسی ویڈیو میں آتے ہیں، تو دراصل جو ہے وہ آپ اپنے دین میں جو آپ کی لمٹس ہے ان کو کراس کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی ایسی حرکات کر رہے ہیں مثلا ڈانس کرنا، اور یہ جو کہ آپ کے دین کے مطابق یا آپ کی لمیٹیشن جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو وہ تو آپ کراس کر رہے ہیں، وہ تو آپ گھروں میں بھی کراس کرتے ہیں۔ باقی یہ چھوڑ دیں ان کی، یہ مولویوں کی، یہ داڑھی والے جو آپ کو آگے ملولے بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جناب۔ اگر آپ اپنے سٹیز میں دیکھتے ہیں کہ داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اپنے گھر میں ان سے پردہ نہیں کروایا جاتا۔ آپ اکثر دیکھیں، یہ چیک کر لیں کہ بائکس کے اوپر آپ کو ملیں گے بہت سارے مولانا حضرات کے، ان کے جو بیگمات ہیں انہوں نے جو ہے وہ پردہ ہی نہیں کیا ہوگا، اور خود جناب بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو تراشنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کو تراش خراش کر کے ایک اچھی قسم کی داڑھی رکھی جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو منافقت، اور منافقت جہاں پہ کون ہے، ایک اور بھی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ منافق یہی یہاں سے منافق، آپ پاکستانی قوم منافق نہیں ہے، ان کے جو بڑے ہیں، جو مثلا پاکستان آرمی لے لیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور دوسرا جو مذہبی طبقہ ہے، یہ منافق ہیں۔ جب اس نے یعنی ایک وکیل نے وہاں پہ جا کے یہ کہا تھا نا ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں کہ یہ پاکستانی وہ قوم ہے جو ڈالرز کے لیے اپنی ماں بیچ سکتی ہے، تو وہ پاکستانی نہیں کہا، وہ اصل میں آپ کے جرنلز ہیں، وہ آپ کی جو ہے یہ ملا حضرات ہیں۔
یہ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. باقی پاکستانی قوم ایسی نہیں. پاکستانی قوم تو بڑی بڑی جناب وہ کیا کہتے ہیں غیرت مند لوگ اس میں پائے جاتے ہیں. تو ہاں جی پوائنٹس کی طرف آتے ہیں کہ نواز شریف کو میں کیوں جو ہے سیاستدان نہیں مانتا اور آپ کو بھی نہیں ماننا چاہیے کہ آپ ایک یعنی کاشت کرتے ہیں. مثال اس کی میں دیتا ہوں کہ آپ نے ککر یعنی ککر اگایا ہے اور آپ وہاں پہ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ اس میں سے جناب فلاورز نکلیں گے یا جو پھل دینے والا کوئی درخت جو ہے اس میں سے نکل آئے گا, آم کا پیڑ لگے گا. آپ ککر کے اوپر سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ککر سے مجھے جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آم کی جو ہے فصل ملے گی یا مجھے آم ملنے چاہیے کھانے کے لیے یا کوئی اور فروٹ ملنا چاہیے. ایسا ہی نواز شریف کے بارے میں ہے. یعنی جس کی پیدائش ہی آرمی جنرل کے کہنے پر ہوئی, جس کو پروموٹ آرمی جنرل نے کیا, جس کو موقع آرمی کے جنرلز نے دیا, پاکستان ملٹری نے دیا. آپ 100 دفعہ انہوں نے ڈرامے کیے کہ جی ملٹری جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف ہے. کس بات پہ خلاف ہے؟ یہ آپ کے سامنے معاملہ کھل نہیں گیا کہ مکمل طور پہ اس کو جھوٹا قرار دے کے آ جا کے پھر ان کو جو ہے وہ نواز شریف یاد آیا. تو اس لیے جب میں اس میں سمپل سی بات, کسی کو برا لگے اچھا لگے, عمران ریاض خان جب اپنا وی لاگ کرتے اور ابھی وی لاگ موجود ہے آپ دیکھ لیں جا کے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے. کیوں؟ اس میں رائے کا کیا مطلب ہے؟ مسلم لیگ نون جو وہ سیاسی جماعت کیسے ہے؟ یعنی جن کو جرنیلوں نے بنایا اور کس مقصد کے تحت بنایا ضیاء الحق صاحب نے کہ پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کو کریش کرنے کے جو ان کا منصوبہ تھا, جو آج آصم منیر صاحب کا پی ٹی آئی کو کریش کرنے کا منصوبہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی کریش کرنے کے لیے پی پی بی کو ان کو لایا گیا اور آپ جو ہے پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے آصم منیر کو بھی یہی جو شخص یاد ہے. اور یہ شخص جو آپ کو ڈرامے کرتا رہا نا آج تک, یہ وہی ہے جو آج آپ کو مریم نواز لگ رہی ہے کہ ووٹ لینے ہیں, آپ کو آرمی نے بٹھانا ہے, آپ کے ووٹ ہیں یا نہیں ہے, آپ نے ڈرامہ کرنا. اور آپ ڈرامہ کس کے کہنے پہ کرنا ہے؟ جی ایچ کیو کے لوگوں کے کہنے پہ کرنا ہے. جو جی ایچ کیو سے آرڈر آتا ہے اس کے بغیر تو یہ سانس نہیں لے سکتا. یعنی جیسے انہوں نے اس ملک میں کرپشن کی ہے, انتہا درجے کی کرپشن کی ہے, ویسے ہی جناب میاں نواز شریف نے کرپشن کی ہے. اور ان کو بتایا گیا, ان کے باقاعدہ جو ہے آرمی آفیسر جو تھے, ملٹری سیکٹریز نے ان کو بتایا کہ جناب یہ آپ گفٹ لیں, یہ اپنی بیٹی کو دیں کیونکہ ہم بھی لے رہے ہیں. اور یہی جو ہے وہ عمران خان سے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اسی طرح گفٹ لیتے جائیں اور ہم لے لیں. یہ نہیں پتہ کہ کچھ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں. جب اس ملک میں ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے, مولانا طارق جمیل جیسے لوگ بڑے بڑے عالم مفتی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب اگر اس ملک میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا تو آپ کو رشوت دے دینی چاہیے. کیوں؟ ہر ذی شعور جو شخص ہے یہ فتوے رکھ کے مولویوں کے اوپر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر شخص کی جو کرنے اعمال ہے اس کا بوجھ اس نے خود اٹھانا ہے, کسی مفتی نے نہیں اٹھانا, کسی استاد نے نہیں اٹھانا. ہاں استاد سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے میسج پہنچایا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے استاد کی ہر بات کو یوں کا توں اس کو مان لیا, جیسے آپ کو یہ لوگ مولانا حضرات کہتے ہیں. یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 4 جو فرقے ہیں اس میں سے ایک فرقے کو تسلیم نہیں کرنا تو آپ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں. ان سے صرف یہ پوچھا جائے کہ جب صحابہ کا دور تھا یہ فرقے نہیں تھے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں تھے, ان کا ایک الگ سے فرقہ تھا. یعنی شرم نہیں ان کو آتی. پھر یہ اٹھ کے جناب وہ کیا کہتے ہیں آپ کے جو وہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, وہ گالیاں کس کو دے رہے ہیں؟ وہ جو کہتا ہے کہ بابے تو ہے ہی کوئی نہیں, تو میرے نبی جو ہے ہی کوئی نہیں, تو اس کی 100 آپ اختلاف کر لیں انجینئر کے ساتھ, لیکن ایک بات اس کی ماننی پڑے گی, اس نے ان کے بابوں کو ننگے کر دیا ہے جیسے عمران خان نے مکمل طور پہ سیاست کو ننگا کر دیا. اور نواز شریف کی بات ہو رہی ہے, نواز شریف کسی طور سیاستدان نہیں ہے. کوئی شخص میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے جس شخص نے کرنی ہے, بلکہ آپس میں یہ پوائنٹ سننے کے بعد تو آپ لوگ خود جانتے ہیں, اس کا نکالیں. جس کو جنرل جنانی نے پروموٹ کیا, جس کو جنرل ضیاء الحق نے لانچ کیا, جس کو اس کے والد کے کہنے پہ لانچ کیا. جب سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں, جو لیگز ہوتی ہیں, مسلم لیگ وہ تو ایک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا, ان کا آبجیکٹو تھا. نواز شریف کا آبجیکٹو کیا تھا کہ صرف گھر بنانے ہیں, پیسے کھانے ہیں, اور جو آرمی نے کہنا ہے, جو جرنیلوں نے کہنا ہے وہی کرنا ہے. اور 3 دفعہ اس کو نکالا گیا, اس بدبخت کو شرم نہیں آئی. اور آخر میں آپ کے سامنے ہے کہ اگر اتنا ہی جنرل وہ کیا نام ہے جو فوت ہو گیا ہے اس کے قبر پہ کوڑے مارنے چاہیے, وہ کیا نام ہے جو مشرف ہے, اس نے کیوں قوم کو نہیں بتایا؟ آپ کو کیوں لبنان سے جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے 10 سال کا معاہدہ کر کے گیا تھا؟ آپ کو وہ جرنیل کو بتانا چاہیے تھا کہ میں نے ایک معاہدے کے تحت اس کو نکالا ہے. وہ اس لیے کہ وہ جناب اس کو بتایا اس کے جونیئرز نے کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ شخص نے جو بھی ڈرامہ کیا ہمارے کہنے پہ کیا ہے اور ہم نے آپ کو بچا لیا ہے, اور ہم ہی اس کو لانے والے ہیں, ہم ہی اس کو نکالنے والے ہیں, ہم ہی اس کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں, یہ ہمارے خلاف بیانیاں بناتا ہے. اس طرح مل بانٹ کے ہم کھاتے ہیں اور اسی طرح ہم جو ہے پوری قوم کو بیوقوف بناتے ہیں جناب. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ